اب جو والدین پیچھے رہ گئے ہیں ان کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ پریشانی میں، بے چینی میں، پریشان کس لیے کہ انہوں نے قرضہ اتارنا ہے، کمیٹیاں بھرنی ہیں اور اس کی تاریخ آ جاتی ہے، بے چین کس لیے کہ وہ پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں، کہاں سے پیسے لائیں، اسی پریشانی میں ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، یہاں سے لے وہاں سے لے، لیکن اس کے باوجود ان کا قرضہ جوں کا توں رہتا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بچیاں تو بیاہ کے چلی جاتی ہیں، لیکن جو پیچھے والدین پریشانی اور بے چینی کے سبب مختلف قسم کی بیماریوں کا روگ لگا لیتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو ٹینشن کی وجہ سے دماغی امراض لگ جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ان بچیوں کے ساتھ اگر کم جہیز دیا ہے تو تانے مل رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے دیا کیا ہے۔ تو جب زیادہ دے کے بھی پریشانی سہنی ہے، کم دے کے بھی پریشانی سہنی ہے، تو کیوں نہ اس وبال جان کو ختم کیا جائے، کیوں نہ اس بات کو سمجھا جائے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں گرلز کہ یہ جہیز ہندوستان کے معاشرے میں ہندوؤں کے طبقے میں دیا جاتا تھا۔ ہندو قوم چونکہ مسلمان لڑکیوں کی طرح جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اپنی لڑکیوں کو، اس لیے وہاں یہ رسم ہوتی ہے کہ جو دولہا ہوتا ہے اس کو پیسے نقد دے دیے جاتے ہیں اور لڑکی کو آسائشوں کی کچھ ایسے پیسے یا نقدی کے طور پر یا جہیز کی صورت میں ایسے سامان دے دیا جاتا ہے کہ جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اب آپ کا حصہ دے دیا۔ لیکن چونکہ